لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام عنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب سمیع الحق شرپاؤ صاحب سے کہ وہ آئے اور 10 روزہ تحقیق تربیت گاہ سے حلال انڈسٹری تعارف پر اپنا لیکچر پیش کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ عزیزان محترم، میرا تعارف جو ہے بھائی نے کروایا کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اور میری جماعت کا معتمد ہوں، لیکن میرا جو سب سے پہلا اور اہم تعارف ہے وہ یہ ہے کہ میں جمعیت طلبہ عربیہ کا سابق رکن ہوں۔ میں مرکز جمعیت میں رہا ہوں 1999 میں، اور میں مجلہ المصباح کا نائب مدیر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جمعیت سے میرا 1992 سے تعلق رہا ہے۔ صوبائی ناظم نشر و ارشاد کی بھی ذمہ داری رہی ہے، نائب ناظم بیت المال کی بھی ذمہ داری رہی ہے، اور اس سے پہلے حلقے میں بھی میری ذمہ داریاں رہی ہیں۔ سوات سے بنیادی طور پہ میں جمعیت طلبہ عربیہ سے منسلک ہوا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، حلال فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری کیا چیز ہے۔ انڈسٹری سنتے ہیں نا، انڈسٹری تو بہت سادہ الفاظ میں انڈسٹری جو ہے یہ ایک معاشی سرگرمی کا نام ہے جس میں خام مال کو مشینوں کے ذریعے بڑے پیمانے پہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انڈسٹری۔ سادہ الفاظ میں آپ اس کو صنعت بھی بول سکتے ہیں، صنعت، ٹھیک ہے۔ تو فوڈ انڈسٹری کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انڈسٹری جو کھانے پینے کے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے بڑے پیمانے پہ تیار کر کے آگے پھیلاتے ہیں۔ اور انڈسٹری کا زمانہ جو ہے 18ویں صدی سے اس کا زمانہ شروع ہوا ہے، جب یورپ کے اندر صنعتی انقلاب آیا۔ صنعتی انقلاب آیا ہے 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں۔ 19ویں صدی میں آپ یہ کہیں کہ یہ مکمل ہوا ہے جب مشینیں ایجاد ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر جب بجلی ایجاد ہو گئی تو یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ انقلاب مکمل ہو گیا۔ اب مشینیں ایجاد ہو گئیں، جہاں پہ 200 لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ ایک مشین ہزاروں لوگوں کا کام کرنے لگ گیا۔ تو بڑے پیمانے پہ چونکہ انسان کی ضرورت بڑھتی گئی، انسان کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، تو اس وجہ سے یہ صنعت اور انڈسٹری کے اندر بھی ترقی ہوتی گئی۔ انسان جو ہے اس کی بنیاد پہ سہولت پسند ہو گیا اور مختلف مشینیں ایجاد کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ارد گرد اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو صنعتی انقلاب کے بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز تمام وہ آلات ہیں جو بجلی کے ذریعے چلتی ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے، آپ کے جیب میں جو فون ہے، یہ اس انقلاب کے بعد کی ایجاد ہے۔ تو یہ ہے فوڈ انڈسٹری۔ فوڈ انڈسٹری مطلب وہ انڈسٹری جو خوراک کی چیزیں، پینے کی اشیاء، ضروریات زندگی وہ ہمیں فراہم کرتی ہیں بڑے پیمانے پہ۔ قدیم زمانے میں جو ہے انسان اپنی خوراک کی ضروریات کو روایتی طریقوں سے پورا کرتا تھا۔ جب اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو یا شکار کر کے گوشت حاصل کرتا تھا، یا پانی سی مچھلی پکڑ کے اس کو استعمال کرتا تھا، یا
پرندوں کا شکار کرتا تھا اور اس کا گوشت حاصل کر کے، یا کچا کھاتا تھا بالکل آغاز میں، اور جیسے جیسے اس کے شعور میں اضافہ ہوتا گیا اور تجربات میں اضافہ ہوتا گیا تو پھر آگ سے پکا کے اس کو کھانا شروع کر دیا، اور زراعت سے جو ہے اپنے خوراک کی چیزیں حاصل کرنا شروع کر دی، دانے، مختلف اناج اگانا شروع کر دیا۔ میٹھا حاصل کرنے کے لیے پہلے شہد اور پھر اس کے بعد مختلف فروٹس وغیرہ اور شہد اور گنے کا جوس جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال قدیم زمانے میں تو یہ کام تھا کہ پھلوں پہ گزارا کرتے تھے اور زراعت پہ، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، جیسے جیسے سائنس ترقی کرتا گیا تو ویسے ویسے مشینیں ایجاد ہوتی گئیں، اور اسی حساب سے کھانے پینے کے اشیاء میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا۔ اب ہم اگر کسی بڑے سٹور میں جائیں اور وہاں پہ صرف کھانے پینے کی اشیاء گنتے جائیں تو ہمیں بہت سارا ٹائم لگ جائے گا، تھک جائیں گے گنتے گنتے، شمار کرتے ہوتے ختم نہیں ہوگی، اتنی بے شمار چیزیں وہ مشینوں کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو مشینوں کا بھی دائرہ کار وسیع ہوا، کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی دیگر اشیاء تک جو ہے وہ پھیل گیا۔ دوائیاں، کاسمیٹکس، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے ارباب اختیار کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ چیزیں تو بڑے پیمانے پہ اب ہمارے دسترخوان کا حصہ ہو گئی ہیں، تو کیا یہ چیزیں محفوظ ہیں انسانی جسم کے لیے کہ نہیں؟ اس فکر کی وجہ سے انہوں نے کچھ قوانین وضع کیے، ایسے قوانین وضع کیے جس کے بنا پہ پابندی لگائی گئی خوراک کی چیزیں مہیا کرنے والے فیکٹریوں، کارخانوں اور افراد پہ، کہ ایسی چیزیں وہ نہ کھلائیں عوام کو جو نقصان دہ ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے۔ تو پہل تو یہ چیزیں ہو گئی کہ انہوں نے سیفٹی کے حوالے سے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے قوانین وضع کیے، اور فیکٹریوں کو اور لوگوں کو پابند کیا کہ آپ ایسی چیزیں کھانے پینے کے پروڈکٹ ایسے تیار کر سکتے ہیں جو ان اصولوں اور قواعد اور قوانین کے مطابق ہوں، ورنہ آپ کے اوپر پابندی ہوگی۔ آہستہ آہستہ یہ قوانین بننا شروع ہو گئے۔ تو شروع میں یہ قوانین مقامی سطح پہ ہر ملک کے یا ہر علاقے کے لوگوں نے جو ہے اپنے لیے بنائیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ قوانین بین الاقوامی صورت اختیار کر گئیں، کیونکہ ہر ملک سے دوسرے ملک چیزیں جاتی ہیں اور آتی ہیں، تو یہ آنے اور جانے میں یعنی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں یعنی درآمد اور برآمد میں چونکہ مختلف ممالک انوالو ہوتے ہیں، اس لیے بین الاقوامی سطح پہ معاہدات ہوئیں اور ایسے قوانین سیفٹی کے اور حفاظت کے وہ بنائے گئے جس سے انسان کی صحت کی ضمانت ملتی ہے۔ پھر چونکہ صنعتی انقلاب جو ہے وہ مسلمانوں کے کھانے پینے اور استعمال کی اشیاء میں غیر معمولی طور پہ داخل ہے، تو کچھ مسلمان درد دل رکھنے والے لوگوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ایک تو سیفٹی ہے، حفظان صحت ہے، یہ بھی ضروری ہے اسلام کی روح سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کا بھی کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مختلف ممالک میں اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قوانین وضع کرنا شروع کر دیے گئے، اور ان قوانین کی روح سے پابند کیا گیا فیکٹریوں کو، کارخانوں کو، مختلف اداروں کو کہ آپ لوگ یہ انشور کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ آپ جو چیز فراہم کرتے ہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، عوام کے استعمال کے لیے، تو وہ بہرحال مسلمانوں کے اعتبار سے وہ حلال ہونا چاہیے۔ چنانچہ ملائیشیا جو ہے اس حوالے سے سب سے پہلے ممالک میں آتا ہے، اسی طرح انڈونیشیا ان ممالک میں شمار ہوتا ہے، پھر بعد میں عرب ممالک اس کے اندر شامل ہیں، کہ انہوں نے پابندی لگائی کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز داخل ہوگی تو وہ حلال ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔
یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، وہ مہینوں وہ سمندر کے پورٹ پہ جو ہے بندرگاہ میں پڑی رہتی تھی، سڑ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس اپنے ملک میں اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ یہ پریکٹس جو ہے آہستہ آہستہ عام ہوتا گیا اور تقریباً تمام اسلامی ممالک میں پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر بھی اب یہ قوانین بن گئی ہیں اور یہ پابندی ہو گئی ہے کہ کھانے پینے کی چیز لوکلی جو تیار ہوتی ہے وہ بھی، اور باہر سے جو آتی ہے وہ بھی، یہ مکمل طور پہ حلال ہونا چاہیے، سرٹیفائیڈ حلال ہونا چاہیے۔ یہ قوانین بن گئے ہیں، ان کے اصول بن گئے ہیں، معیارات ترتیب دیے گئے ہیں، لیکن جیسے باقی قوانین ہمارے ملک میں ایسے پڑے ہیں اور آئین ایسا پڑا ہے بغیر عمل کے، تو اس طرح جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ سختی نہیں ہے۔ البتہ قانون موجود ہے، پابندی شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ہر چیز چلتی ہے، پیسے دے کے جو ہے کچھ بھی آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں۔ جب قوانین اور پابندیاں شروع ہو گئی ہیں کہ حلال ہی آپ نے کھلانا ہے، تو کاروباری دوڑ بھی شروع ہو گیا اس انڈسٹری کے اندر، اور اس دوڑ میں مسلمان نہیں غیر مسلم بھی شامل ہو گئے، اور ہمیشہ کی طرح بازی جو ہے وہ غیر مسلم ہی لیتے گئے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق جو حلال مارکیٹ ہے، حلال مارکیٹ، اس کا حجم تقریباً $700 بلین ہے۔ $700 بلین، 700 بلین اس کا مطلب تقریباً 700 ارب ڈالر۔ اگر اس کو روپے میں تبدیل کریں تو آپ صفر لگانا جو ہے آپ بھول جائیں گے کتنے صفر لگانے ہیں، اتنا بڑی اتنی انڈسٹری بن گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس میں مسلمان ممالک کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر، اور مسلمانوں میں پھر پاکستان جو بڑے اسلامی ممالک میں شمار ہوتا ہے، آبادی کے اعتبار سے بڑے اسلامی ممالک میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور غالباً دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے دنیا کے اندر انڈونیشیا کے بعد۔ تو پاکستان کا حلال انڈسٹری میں حصہ جو ہے وہ 0.25 ہے۔ 0.25 یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 100 میں آدھا فیصد بھی نہیں، 25% نہیں، 1% کا چوتھا حصہ، 1% کا چوتھا حصہ یہ ہے۔ یعنی جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر، وہ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک چارٹ ہے میرے سامنے کہ اس وقت جو حلال گوشت دنیا کو فراہم کیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں حلال کس کو چاہیے؟ مسلمانوں کی ضرورت ہے نا، تو حلال گوشت ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں سب سے پہلا ملک وہ برازیل ہے جو غیر مسلم ہے، دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا ہے جو غیر مسلم ہے، تیسرے نمبر پہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جو غیر مسلم ہے، جہاں پہ پابندی ہے گائے ذبح کرنے پہ، تو لیکن وہ ذبح کرتے ہیں اور مسلمان ممالک پہ بیچتے ہیں حلال کے نام پہ، حلال کے نام پہ۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ برازیل، ٹھیک ہے، اور برازیل سے سب سے زیادہ جو امپورٹ کرتا ہے وہ ہمارا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے، ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا پیچھے ہیں، مسلمان کتنے پیچھے ہیں۔ اب چائنا ہمیں حلال کھلاتا ہے، ہماری ضرورت ہے حلال چکن، حلال میٹ، کہاں سے آتا ہے؟ وہ یورپ کے ممالک سے آتا ہے جو غیر مسلم ممالک ہے، یہاں سے آتا ہے، چائنا سے چکن آتا ہے۔ یہ جتنی KFC کے ہزاروں برانچز ہے پاکستان کے اندر، ان کو جو چکن آتا ہے، جو کیا کہتے ہیں آپ کو، مرغی جو یہ روسٹ کر کے بیچتے ہیں پورے پاکستان میں، اور 2 روپے کے بدلے میں 200 کماتے ہیں، یہ چکن پاکستان میں نہیں پڑتا ذبح ہوتا، یہ وہاں سے آتا ہے، چائنا سے آتا ہے، بڑے پیمانے پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے
بنائی ہوئی ہیں سرٹیفکیٹ باڈیاں اور وہاں سے اسٹیمپ لگا لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور کماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب یہ چپس کا معاملہ آیا ہے، لیز چپس کا، پتہ نہیں یاد ہوگا چند سال پہلے کی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے سور کی چربی استعمال ہو رہی ہے، سور کی چربی اس کے تیل میں یا اس کی اس میں۔ یار یہ آواز ذرا درست کر دیں۔ تو دڑا دڑ جو ہے مفتیان کرام اور پتہ نہیں کس کس کو ہائر کر کے انہوں نے اپنے چپس کو حلال کر دیا، اور آج آپ اگر چپس کا پیکٹ لیں گے تو اس کے بیگ پہ ایک حلال کا لوگو لگا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک باڈی ہے سنہا کے نام سے، انہوں نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہے کہ یہ بالکل حلال ہے۔ اسی طرح جو چکن وہاں سے آتا ہے، تو چائنا کے اندر اب ایسے باڈیاں بنی ہوئی ہیں کہ وہ سٹیمپ لگاتی ہیں کہ ہم سرٹیفائی کرتے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور آپ دڑلے سے استعمال کریں، اور کر رہے ہیں لوگ۔ اب ہے حلال کہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انڈسٹری میں مسلمان بہت پیچھے ہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کو حلال فراہم کریں۔ یہ بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے اس وقت۔ تو اب ہم کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان اور پھر بحیثیت ایک طالب علم؟ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی حلال کھائیں اور دوسروں کو بھی حلال کھلائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ یہ کیونکہ ایک حرام کا لقمہ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے، اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دعا نہیں قبول ہوتی، عبادت نہیں قبول ہوتی۔ تو ذرا پانی دیں۔ چونکہ ہمارا تعلق دین سے ہے، دینی مدارس سے ہے، اس لیے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، جزاک اللہ، کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں گے یا کہیں گے کہ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جائے۔ الحلال بین والحرام بین، یہ تو معلوم ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ہاں جی، اور کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، فلاں فلاں، یہ معلوم چیزیں ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو حلال فوڈ کا دائرہ ہے نا، یہ صرف گوشت اور چکن اور مٹن اور ڈیری کی چیزیں، ٹھیک ہے، اور یہ بیکری کی چیزیں اور دوائیاں وغیرہ اس تک محدود نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے۔ تمام مأکولات، تمام مشروبات، تمام مستعملات تک یہ شامل ہے۔ آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں اس پہ بھی حلال حرام کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ جو قلم استعمال کرتے ہیں اور جو کاغذ استعمال کرتے ہیں، اس کا دائرہ حلال حرام کا اس تک وسیع ہے، اس سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ خواتین جو ہے استعمال کرتی ہیں سرخی پاؤڈر، جلد پہ لگاتی ہے، ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جلد پہ لگاتے ہیں، اندر لے کے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے، اور یہ مزید وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ جو جوتا آپ پہنتے ہیں نا، اس کے لیے بھی ہے۔ آپ نے تو ٹھیک ہے فقہ میں پڑھا ہے کہ کل احاب اذا ذبح، بس، لیکن پھر بھی حلال حرام کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے، طہورہ تو ہو گیا، لیکن کیا یہ حلال ذرائع سے حاصل شدہ مال کا بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ طیب بھی ہے نا، حلالاً طیبہ، صرف حلال تو نہیں ہے، طیب، یہ بھی تو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ہماری زندگی کے تمام معمولات کو شامل ہیں۔ آپ دکان میں جاتے ہیں نا، ایک چپس کا پیکٹ لیتے ہیں یا کوئی بسکٹ کا پیکٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ پرانا زمانہ گیا کہ ہماری والدہ اور ہماری دادی نانی جو ہے گھر میں بیٹھ کے آٹا گوندتی تھی، خود چکی پیس کے، اور اس میں گول ڈال کے
وہ بسکٹ بناتی تھی اور بچوں کو کھلاتی تھی. وہ یہ نہیں, اب ایک بسکٹ جو آپ ہم کھاتے ہیں نا, ادھر ہے نہیں ورنہ میں بتا دوں, اس کے اندر 20 چیزیں شامل ہوتی ہیں تب بسکٹ بنتا ہے. ایک ٹافی جو آپ کھاتے ہیں, منہ میں لے کے چوستے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں 20 چیزیں انوالو ہوتی ہیں تب وہ ٹافی بنتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ 20 چیزیں کیا ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ حلال کے کہ حرام ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ بہت اہم ذمہ داری ہے ہماری, خاص طور پہ دینی مدارس کے علماء اور طلباء کی, کہ وہ اس فیلڈ کو لیڈ کریں, حلال کی فیلڈ کو لیڈ کریں, اس کے اندر تخصص کر کے, اس میں مہارت حاصل کر کے, اور انڈسٹری میں جائیں اور پیسے بھی کمائیں اور ثواب بھی کمائیں. ثواب بھی ہے اس میں, خرما بھی ہے اور ثواب بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہمارے زندگی پہ محیط ہے اور ہماری زندگی میں حلال حرام کا عمل دخل بہت زیادہ ہے, اس لیے ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس وقت پروسیس شدہ فوڈ استعمال کرتے ہیں, خوراکیں استعمال کرتے ہیں, ہر چیز ہمارا پروسیس شدہ ہے, یعنی مشینوں کے نکل کے ہمارے ہاتھ تک, ہماری دسترخوان تک پہنچتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بسکٹ ہے اور اس میں 20 چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو بڑے پیمانے پہ اس کو بنانا ہوتا ہے, تو اس میں وہ مختلف اجزاء, مثال کے طور پہ ایسٹ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ خمیر ہے ایک قسم کا, وہ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بیکنگ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں اس کی سافٹنس کے لیے. اس کے اندر جیلیٹین استعمال ہوتا ہے تاکہ اس کا جو وہ ہے تھکنس اور اس کا جوڑنے کا جو عمل ہے وہ زیادہ پائیدار ہوں. اس کے اندر پریزرویٹر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ پائیدار ہو, زیادہ عرصے تک یہ خراب نہ ہو. آپ بسکٹ لیتے ہیں نا, اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ 1 سال تک ہے, 6 مہینے تک ہے. ہاں, آپ اپنے گھر میں ذرا بنائیں روٹی اور پھر رکھیے 6 مہینے تک, وہ چلتی ہیں, لیکن یہ چلتی ہیں. اس کے لیے انہوں نے اس کے اندر کیمیکل استعمال کیے ہیں, اس طرح مختلف چیز استعمال کی. تو ایک بسکٹ بنانے میں 10-20 چیزیں ہوں گی تو وہ بسکٹ بنے گے, ٹھیک ہے. تبھی وہ 6 مہینے تک چلتی ہے, تبھی اس کے اندر ذائقہ آتا ہے, تبھی اس کے اندر کیا خستہ پن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, یہ حلال ہے حرام, یہ ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے. چونکہ یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں نا, پیٹ میں لے کے جاتے ہیں, تو پیٹ میں جو بھی آپ چیز لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ اس کا کہ وہ ہے کیا چیز, نمبر 1. اور پھر اس کے اندر ایک چیز جو استعمال ہوا ہے وہ کہاں سے آیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, کیا وہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے, یہ معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ حلال سرٹیفیکیشن اور حلال آڈیٹنگ جو ہم کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ شریعہ آڈیٹر جو ہوتے ہیں یا شریعہ ایڈوائزر ہوتے ہیں, وہ یہ چیز انشور کرتے ہیں کہ ایک چیز بننے کے اندر جو مواد, انگریڈینٹس, جو اجزاء ترکیبی انوالو ہیں, تو ہر ایک کے بارے میں یہ تفصیلاً معلوم کرنا کہ واقعی وہ حلال چیز ہے کہ حرام ہے. کہیں خنزیر کی چربی تو اس کے اندر نہیں جا رہی, خنزیر سے حاصل شدہ گوشت تو اس کے اندر نہیں جا رہا, کہیں خنزیر کا تیل تو اس کے اندر نہیں استعمال ہو رہا. اسی طرح کوئی مردار چیز جو حرام ہے, میتہ ہے, وہ تو نہیں کھلایا جا رہا, اس کی بنانے میں استعمال تو نہیں. اور بھی بہت بے شمار چیزیں حرام ہیں, وہ تو استعمال نہیں ہو رہی. حرام ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اس وجہ سے حرام ہیں کہ وہ مضر ہے انسانی صحت کے لیے, مہلک ہے, جیسے زہر ہے, زہریلا چیزیں ہیں, زہریلا پودے پتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی, یہ حلال سرٹیفیکیشن اور حلال فوڈ انڈسٹری میں یہ دیکھنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو چیزیں پروڈکٹس کے اندر استعمال ہوتی ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے کہ نہیں. یہ کام فوڈ سیفٹی والے دیکھتے ہیں, فوڈ سیفٹی والے اس پہلو کو دیکھتے ہیں
کہ کون سی چیز مضر صحت ہے اور کون سی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مضر صحت ہے تو کس مقدار میں مضر صحت ہے، اور اگر نہیں ہے تو مفید ہے کہ غیر مفید ہے، جو بھی ہے یہ ساری چیزیں فوڈ سیفٹی والے دیکھتے ہیں، اور اس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے ایک اور نظام ہوتا ہے، وہ چیک کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، مشبوہ ہے اور مشکوک ہے، مکروہ ہے کہ نہیں ہے، یہ شریعہ سائڈ والوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کسی پروڈکٹ میں استعمال ہونے والے جو انگریڈینٹس ہیں، انگریڈینٹس یعنی اجزائے ترکیبی، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے حلال چیک کرنے کے ادارے قائم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں صرف فتووں سے کام لیا جاتا تھا، ہمارے ہاں بھی فتویٰ چلتا تھا۔ یہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے، کوئی چیز باہر بیچتے تھے نا، مثلا ملیشیا، سعودی عرب وغیرہ، تو وہاں ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز جو آپ ہمیں بیچ رہے ہیں یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، تو وہ فتویٰ مانگتے تھے۔ تو فیکٹری والے جو ہے نا، جوس کا ڈبہ ہے مثال کے طور پر، اٹھا کے لے کے آتے تھے اور یہاں مولانا کے سامنے رکھتے تھے کہ مولانا یہ ہم چیز بناتے ہیں، اس کا ہمیں آپ حلال سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو مولانا جو ہے یہاں پہ ہمارے ایک انگریزی دان ہیں، ان کو کہتے تھے کہ ان کو حلال سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، تو وہ جامعہ کے پیڈ پہ ان کو لکھتے تھے کہ یہ جو آئٹم ہے فلاں لوگ اس کو تیار کرتے ہیں، فلاں کمپنی تیار کرتی ہے اور یہ ہمارے نزدیک حلال ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ لے کے، وہ فتویٰ لے کے جو ہے وہ چلا جاتا تھا اور اپنی چیز کو بیچتا تھا۔ لیکن بعد میں صرف تحریری فتویں کافی نہیں رہیں، بلکہ اس میں بھی چونکہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی، حلال انڈسٹری بھی بہت زیادہ گروتھ کر گئی، حلال مارکیٹ میں ترقی ہو گئی، تو اس کے اندر بھی حلال سرٹیفیکیشن کے اندر بھی ترقی ہوئی، اور پھر مستقل ادارے اس کے لیے قائم ہو گئے کہ وہ پہلے چیز کو چیک کریں گے، اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ ہاں واقعی یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ یہاں پہ ڈاکٹر حافظ ساجد انور کی سربراہی میں ادارہ قائم ہے، حلال پاکستان کے نام سے، جمائم حلال پاکستان کے نام سے، جامعہ مرکز علوم اسلامیہ حلال پاکستان کے نام سے رجسٹر ادارہ ہے۔ اور وہ جو لوگ سرٹیفکیٹ طلب کرتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر ہم بسکٹ بناتے ہیں، یہ ہمارا وہ ہے سیمپل ہے، اس کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، تو پھر یہاں سے ایک ٹیم جاتی ہے ٹیکنیکل لوگوں کی اور شریعہ کے ماہرین، 2 قسم کے لوگ جاتے ہیں اس فیکٹری میں اور ان کا سارا سیٹ اپ چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ ان کو ہم سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے پھر آگے میں بتاؤں گا کہ کچھ معیارات مقرر کیے گئے ہیں۔ بہرحال سرٹیفیکیشن کے ادارے مختلف جگہوں پہ قائم ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اب قائم ہو گئے ہیں، باقاعدگی سے کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں باقاعدہ قانون بن گیا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ قانون پہ سختی سے پابندی نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے اندر جو رولز اور ریگولیشن حکومتی سطح پہ بنائے گئے ہیں، اس کے لیے جو ادارے ہیں، اس میں بڑا نام پینیک کا ایک ادارہ ہے، پینیک پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل کا، یہ اس کو سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ یہ نیچے سرٹیفیکیشن کے اداروں کو وہ کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے۔ اس طرح ایک ادارہ بن گیا ہے پاکستان حلال اتھارٹی کے نام سے، پاکستان حلال اتھارٹی، یہ بھی حکومتی ادارہ ہے۔ اور ایک پنجاب کی سطح پہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے پنجاب حلال ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے، PHDA کے نام سے۔ اور پرائیویٹ سطح پہ بھی بہت سارے ادارے بنے ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کے، مختلف فیکٹریوں میں جا کے، انڈسٹری میں جا کے ان کا آڈٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے حلال کھلاتے ہیں، بناتے ہیں کہ حرام بناتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور وسیع میدان ہے، بہت بڑا وسیع میدان ہے۔ معاشی اعتبار سے بھی اس کا بڑا ایک مقام ہے، اقتصادی اعتبار سے، اور ظاہر بات ہے شرعی اعتبار سے بھی اس کا بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب ایک چیز یہ جو ہے جاننے والی ہے کہ یہ جو سرٹیفیکیشن کے ادارے ہیں، مثلا ہمارا ادارہ ہے،
یہ کیسے جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ بسکٹ جو ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں جی، یہ چاکلیٹ جو یہ فیکٹری بناتی ہے یا یہ جوس جو ہے یہ حلال ہے، کیسے چیک کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے دراصل شرعی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھ کے معیارات بنائے گئے ہیں، سٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں، سٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہے PS 3733 کے نام سے، حلال سٹینڈرڈ PS 3733 3733 کے نام سے مشہور ہے، پاکستان سٹینڈرڈ 3337. ٹھیک ہے، 3733 سارے 3733. اور ملیشیا والوں نے جو بنائے ہیں اس کا نام ہے ملیشین سٹینڈرڈ 1500. اس میں پھر وہ وقتاً فوقتاً امینڈمنٹ کرتے ہیں، ترمیمات کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. بہرحال وہ جو سٹینڈرڈ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ایک فیکٹری میں جاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ چیک کرتے ہیں جا کے کہ وہاں پہ کیا اس فیکٹری کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں، انتظامیہ اور ورکر، ان کی کیا ایک ایسی کمیٹی موجود ہے جو آپس میں بیٹھ کے جائزہ لیتے ہوں کہ ہمارا کام حلال کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس کو کہتے ہیں انٹرنل حلال کمیٹی. تو انٹرنل حلال کمیٹی کو چیک کرتے ہیں کہ ہے کہ نہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں کہ وہ جانتے بھی ہیں حلال کو حرام کو کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں جانتے یا یہ کمیٹی اس طرح سے نہیں ہے کسی جگہ پہ تو ان کے اوپر NC لگتی ہے. NC کا مطلب ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اس کی بھی لیولز ہوتے ہیں، ایک وہ میجر NC ہوتی ہے، ایک مائنر NC ہوتی ہے، ایک درمیانی ہوتی ہے. میجر NC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، مائنر NC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمولی سا ایک وہ ہے اعتراض ہے، یہ رفع کیا جا سکتا ہے اگر یہ کام اقدام کریں. ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس شریعہ ایڈوائزر ہے کہ نہیں، شریعہ کا ایک ماہر، ایک ایسا بندہ جو شریعت کے اصولوں کو جانتا ہو اور جس نے حلال ٹریننگ لی ہو، یہ دیکھ کے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ، انگریڈینٹ استعمال ہوتے ہیں اس چیز کے بنانے میں، ٹھیک ہے، وہ ایک ایک دیکھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ٹیکنیکل جو ماہرین ہوتے ہیں فوڈ انڈسٹری کے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جیسے مختلف PhD ڈاکٹرز ہیں، وہ جا کے چیک کرتے ہیں تو ان کو وہ جو فارمولے ہوتے ہیں انگریزی کے اور مختلف کیمیکلز کے، وہ جانتے ہیں اس چیزوں کو. ٹھیک ہے، وہ چیک کرتے ہیں. اور شریعہ سائٹ پہ جو ہے علماء حضرات ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں. تو وہ ایک ایک چیز جو کسی چیز کے بنانے میں استعمال ہوتی ہے، ایک ایک انگریڈینٹ کے بارے میں، ایک ایک جزء ترکیبی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں اس سے کہ یہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز ہے، ثبوت کیا. تو وہ سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسی چیز ہے جیسے خالی پانی ہے، مثال کے طور پر پانی استعمال ہوتا ہے تو پانی کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کیمیکل ہے جو بظاہر اس کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے حلال سرٹیفکیٹ ہم مانگتے ہیں. اسی کے پہلے اب حلال سرٹیفکیٹ پیش کریں کہ یہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، کس چیز سے بنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹریسیبلٹی، یعنی ایک چیز کے تہ تک جاتے ہیں، ایک چیز سے تہ تک جاتے ہیں. آپ کے ٹیبل پہ کھانے کے لیے ایک چیز، چمچ کے لیے ریڈی چیز رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز کہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ پیچھے چلتے جائیں جناب، یہ کچن سے آئی ہے. کچن میں کہاں سے آئی ہے؟ دکان سے. دکان میں کہاں سے؟ فیکٹری سے. فیکٹری میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ چیزیں جمع ہو کے فیکٹری میں بنی ہے پھر آئی ہیں. تو پیچھے چلتے جائیں، وہ جو چیز اس کے اندر استعمال ہوئی وہ کہاں سے آئی ہے اس تک جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹریسیبلٹی. وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں ان سے کہ یہ جو انگریڈینٹ ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے. چیک کرتے ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح چیک کرتے ہیں کہ کون سی چیز اس حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، تو ان معیارات کے اوپر فرق کے اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کو سرٹیفکیٹ دی جائے کہ نہ دی جائے. ٹھیک ہے، یہ جو انگریڈینٹس ہیں
اس کے لیے بین الاقوامی سطح پہ ای کوڈز بنائے گئے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ جس چیز سے یہ بسکٹ بناتے ہیں وہ چیزیں اس بسکٹ کے پیکٹ پہ آپ نے لکھنا ہوگا، نہیں لکھیں گے تو اجازت نہیں ہے اس کے بیچنے کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا چاکلیٹ بھی، چھوٹا سا چاکلیٹ آپ لے لیں، اس کے بیگ پہ آپ دیکھیں لکھا ہوگا کہ اس کے اندر اجزائے ترکیبی کیا کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، تو 20 چیزیں آپ کو نظر آئیں۔ تو جب ایک چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے اور 20 نام ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جگہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے لکھنے کے لیے، تو بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے ای کوڈز متعارف کروائے کہ ہم پورا نام تو نہیں لکھ سکتے کہ یہ نمک سے حاصل ہونے والی فلاں 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 چیز ہے، تو اس کے لیے بس ایک کوڈ لگا دیا، ایک کوڈ بس۔ مثلا ای کوڈ ہے جیلیٹین کا 441 E441، یہ جیلیٹین کا ای کوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ جیلیٹین لکھ دیں یا جیلیٹین وتھ سورس لکھے اس کا ذرائع کیا ہے، تو وہ لکھ لیتے ہیں E441، تو جاننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ E120 ہے، ٹھیک ہے؟ E120 یہ رنگ کے لیے استعمال ہونے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جو حشرات الارض میں سے ایک حشرہ ہے اس سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بین الاقوامی سطح پہ ای کوڈ جو ہے وہ متعارف کروائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خوش قسمتی سے یہ جو جتنے بھی ای کوڈز ہیں ماہرین شریعت نے اس کے احکام جو ہے وہ مرتب کیے ہیں، اور گوگلز پہ بھی موجود ہے اور اس کے لیے سافٹ ویئر بھی موجود ہے۔ آپ کسی بھی پروڈکٹ کا ای کوڈ آپ اس میں انٹر کریں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ مشبوہ ہے، تو کلک کر کے فوراً اس کا حکم آ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی کلیئر کٹ حلال چیز ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو حلال ہے، جو کلیئر کٹ حرام ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے مشبوہ، تو مشبوہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا سورس، ذریعہ، مصدر، ماخذ اگر اس کا یہ ہے تو حلال ہے، لیکن اگر یہ اور فلاں فلاں ہے تو حرام ہے۔ مثال کے طور پر میں جیلیٹین کی بات کر لوں گا آپ کو۔ جیلیٹین جو ہے وہ اس کا ای کوڈ ہے 441 یہ جیلیٹین کا ہے۔ جیلیٹین کیا چیز ہے؟ یہ ایک پروٹینی مادہ ہے جو حاصل کیا جاتا ہے نمبر 1 ہڈیوں سے، جانوروں کے کھال سے، کھال، ٹھیک ہے؟ چمڑا جس کو کہتے ہیں، اس سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت کم مقدار میں کچھ پودوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور مچھلی سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اب جانور کی ہڈی سے جو جیلیٹین بنے گی تو کیا اس کو ہم حلال کہیں گے یا حرام کہیں گے؟ ظاہر بات ہے مطلق فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر حلال جانور ہے، حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے، تو اس کے ہڈی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے مختلف مواد نکال سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم حلال کا اس کے بعد فتویٰ لگائیں گے کہ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیں پتہ چلا کہ یہ خنزیر کی چربی سے، خنزیر کے چمڑے سے حاصل کیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے خنزیر حرام ہے، تو اس کے اوپر ہم حرام کا حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیز کو مشبوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اختتام کی طرف جاتا ہوں، مجھے وارننگ آگے کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ یہ ذرا خشک سا موضوع ہے اور بورنگ ہے، اس لیے بعض ساتھی جو ہے آرام بھی کر رہے ہیں۔ حلال چونکہ تیزی سے حلال انڈسٹری یہ گروتھ کر رہی ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کافر لوگ بھی، یورپ کے ممالک میں کافر لوگ بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں حلال چیز دے دو، کیونکہ حلال صاف ہوتا ہے، حلال صحت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دینی مدارس کے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف بھی توجہ کریں، شریعہ ایڈوائزر بنیں، شریعہ آڈیٹر بنیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کی جو مالی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور اس میں ثواب بھی ہے۔ آپ اگر 2-4 بندوں کو حرام کھانے سے بچائیں گے تو یہ بہت بڑی
بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے چونکہ مختلف مدارس میں اس کے اندر تخصص شروع ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی دوسرا سال ہے یہاں پہ شروع ہے، الحمدللہ جاری ہے. تو جو لوگ فارغ ہو گئے ہیں وہ بھی اور جو فارغ ہونے والے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں. کراچی میں، سندھ والے کراچی میں کر سکتے ہیں، وہاں پہ مفتی مصباح اللہ صاحب نے شروع کیا ہے. اسلام آباد میں بھی اس دفعہ مرکز تعلیم و تحقیق میں اس سال شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ آلریڈی چل رہا ہے. تو یہ بہت اہم ایک فیلڈ ہے، اس میں آپ لوگ مہارت حاصل کریں اور اس کا حصہ بنیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو تدریس کے شعبے میں نہیں جا سکتے یا امامت نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تدریس کا شعبہ ذرا زیادہ مہارت چاہتا ہے، بہت زیادہ مہارت چاہتا ہے. آپ علوم عالیہ اور علوم نقلیہ میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے. تو ہر بندہ نہیں ہے، آج کل ویسے بھی کمزوری آئی ہوئی ہے ہماری تعلیمی قابلیت میں. تو جو لوگ اس فیلڈ میں نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرف توجہ دیں. ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.